جی تو یوم عرفہ کا خطبہ ہے یہ۔ یوم عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو، شریعت کو مکمل کر دیا، اور اس کو ایز اے نعمت، ایز اے انعام، ایز اے ریوارڈ، ایز اے دین لوگوں کے لیے اللہ نے چوز کر لیا۔ شروع سے حضرت آدم کا بھی دین یہی تھا، دین اسلام، وہ بھی مسلمان تھے، حضرت ابراہیم بھی مسلمان تھے، سارے انبیاء و رسل مسلمان تھے، اور اسلام کو ہی اللہ نے پسند کیا، اسلام کو ہی دین چوز کیا اور اسلام کو مکمل کر دیا قیامت کے دن کے انسان کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک یہودی ان کے پاس آیا، حضرت عمر کے زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے، حضرت عمر کی خلافت میں ایک یہودی ان کے پاس آیا اور وہ کہتا ہے، یا امیر المؤمنین، آپ کے قرآن میں نا ایک ایسی آیت ہے کہ وہ اگر ہماری تورات میں ہوتی نا تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن کو نا عید کے دن کی طرح مناتے، اگر وہ آیت ہمیں ملی ہوتی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کون سی آیت؟ تو اس نے بتایا کہ یہ والی آیت جو اللہ نے تم لوگوں کو اتنی بڑی خوشخبری دے دی کہ تم لوگوں کو اللہ نے دین مکمل کر کے دے دیا، اور ہم لوگ اس لائق نہیں تھے کہ ہمیں دین مکمل کر کے ملتا۔ یہ انہوں نے نہیں کہا تھا، یہ میں ایکسپلینیشن بتا رہی ہوں۔ وہ یہودی نے بس یہ کہا کہ یہ والی آیت الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب سوچو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ سوچیں آپ کو کوئی بہت بڑا انعام دے اور بولے یہ جو سب سے بڑی گاڑی ہے نا، بس اس سے بڑی کوئی گاڑی نہیں ہوگی، یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، یا اس سے بڑا کوئی گھر پیلس نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو گفٹ دے رہا ہوں۔ تو آپ کیا سوچیں گے، آپ کتنے امپورٹنٹ ہے جو آپ کو یہ مل رہا ہے۔ تو یہ وہ اتنا امپورٹنٹ اس امت کو فیل کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ دین مکمل کر دیا اس امت کے اوپر، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے سورہ آل عمران میں، تم بہترین امت ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ لوگوں تک پیغام پہنچانا، امر و نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بتانا اور روکنا برے سے۔ یہ اللہ نے ہم بہترین امت کی ذمہ داری لگا دی، یہ سارا میسجز پہنچانے کی۔ تو یہ خوشخبری کا وہ دن ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹارٹ کیا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، نحمدہ، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، ونستعینہ، اور اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں، ونستغفرہ، اور اسی سے ہم مغفرت طلب کرتے ہیں، ونتوب الیہ، اور ہم توبہ کرتے ہیں اسی کے آگے، ونعوذ باللہ، اور ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی، من شرور انفسنا، اپنے نفس کے شر سے، ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے برے اعمال سے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ گائیڈ کر دے، رہنمائی دے دے، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس کا مائک آن ہے، 1 منٹ میوٹ کر دو۔ صحیح ہے۔ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دن فرمایا، یہ اب ہم پڑھتے جائیں گے۔ اس کانا یوم الحج عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ۔ اب یہ جو روایت ملتی ہے نا، یہ روایت سے ہم سٹارٹ کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دن پہنچے ہیں عرفہ کے مقام پر، فنزل بہا، تو آپ وہاں پر اترے ہیں، یعنی اپنی اونٹنی سے، حتی اذا زاغت الشمس، جب سورج جو ہے وہ ڈھلنے لگا، امر بالقصواء فرحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين۔ تو اونٹنی تیار کر کے حاضر کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر وادی کے بطن میں تشریف فرما گئے، بطن وادی میں تشریف فرما گئے، اور اپنا خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دین کے اہم امور فرمائے۔ اچھا، اب یہاں پر خطبہ جو ہے نا، وہ ایسے ہمیں نہیں ملتا حدیث کی کتابوں میں کہ پورا اے ٹو زی ایک ہی حدیث میں لکھا ہوا ہے، ایسے نہیں ملتا۔ ڈفرینٹ صحابہ نے ڈفرینٹ سینٹینسز سنے، ان کو سنا تو سارا ہوگا، لیکن جس کو جو یاد رہ گیا اس نے وہ آگے کمیونیکیٹ کر دیا، آگے بتا دیا۔ خطبہ بیسکلی ہمیں سینٹینسز میں ملتا ہے، جملوں میں ملتا ہے، تو ان جملوں کو اکٹھا کر کے پھر لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک پورے پیراگراف سے جو کہ ہمارے سامنے آئے۔ لیکن یہاں پر ہم یہی کہہ رہے ہیں، جو سینٹینسز الگ الگ سے ہمیں ملتے ہیں نا، ڈفرینٹ صحابہ نے ڈفرینٹ سینٹینسز بتائے، 100+ حدیثیں ہمیں ملتی ہیں خطبہ حجۃ الوداع سے ریلیٹڈ، تو اس میں اب ڈفرینٹ سینٹینسز کر کر ہم پڑھنے لگے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ہمیں میسج سمجھ آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں میسج کیا دینے چاہ رہے تھے۔ دیکھیں کوئی بھی جس کو پتہ ہے کہ وہ جا رہا ہے،
اور وہ آخر میں آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہوں گی، وہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہوں گی جن کو کہ ہم ایزی لے سکے، جو کہ انسان عام روٹین میں بھی کر رہا ہوں، مجھے پتا ہو میں نے آج مرنا ہے تو میں اپنے بچوں کو بٹھا کے نا سب سے اہم باتیں کروں گی، ٹھیک ہے، جو کہ انہیں لازمن پتا ہو، وہ انہیں بھول نہ جائیں ہمیشہ پکڑ کر۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، اور حجۃ الوداع کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ سے وسلم نے خود فرمایا تھا کہ یہ حجۃ الوداع ہے، اسی پر آپ سارے لوگ جو تھے انہوں نے بھی اس کا نام، صحابہ نے اس کا نام حجۃ الوداع ہی رکھا اور اسی طرح اس کو explain کیا۔ تو آگے دیکھیے، فحمد اللہ، تو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وَأَثْنَى عَلَيْهِ قَائِلًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وحدہ۔ یہ ہم نے پڑھ لیا خطبے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں بھی یہ الفاظ نیچے دیکھیے، ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، سنو میری بات کو، فانی لا ارانی، تو بے شک میں پورا پہلے پڑھ لیتے، فانی لا ارانی و ایاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس، جی، تو بے شک میں نہیں دیکھتا کہ میں دوبارہ جمع ہوں گا ایسی مجلس میں، ابداً بعد عامی ھذا، اس سال کے بعد کبھی بھی ایسے اتنے بڑے مجمع میں میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا احساس تھا کہ یہ میرا آخری سال ہے، لیکن صحابہ ساتھ سے محبت اتنی زیادہ کرتے تھے، وہ ان چیزوں کو اس طرح نہیں لیتے تھے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی چلے جائیں گے، شاید انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ نہیں ابھی بہت سال ہوں گے، ابھی کچھ سال تو ہوں گے، یعنی ایسے انہوں نے سوچا ہوگا، کسی صحابی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے ہیں۔ تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی، بے شک اللہ نے، ہم نے تمہیں پیدا کیا مرد سے اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا، اور تم سے قبیلے بنائے، وقبائل، خاندان بنائے، قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ یہ تم میں جو خاندان بنائے ہوئے قبیلے ہیں، ذات پات ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، پنجابی ہے، سندھی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ خاندان کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، شیخ ہے، ارائی ہیں، راجپوت وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت سارے، یہ صرف پہچان کے لیے ہے اور یہ ہمیشہ ایگزسٹ کریں گے، ان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن ان کی وجہ سے ایک دوسرے کو فضیلت اور مرتبہ نہیں دے سکتے، پہچان کے لیے یہ چیزیں یوز ہو سکتی ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک کرم والا وہ ہے جو کہ تقوی والا ہے، جو تم میں سے تقوی والا ہے۔ اللہ کو یہ قبیلوں سے فرق نہیں پڑتا، یہ تمہارے درمیان ہمیشہ رہیں گے، تم ان سے ایک دوسرے کو پہچان کرو، لیکن اللہ کے نزدیک عزت والا انسان وہی ہے جو تقوی والا انسان ہے۔ قبیلوں کی بیسس پہ تم تقوی نہیں دو، وہ عزت نہیں دو گے ایک دوسرے کو کہ وہ جی راجپوت ہے تو اس کی زیادہ عزت ہے، ایسا نہیں ہوگا، تقوی کی بیسس پہ ہے عزت۔ لیس لعربی علی عجمی فضل، تو نہیں ہے کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ ہی کسی اجمی کو، یعنی جو نان عربز ہیں ان کو عرب پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لاسود علی ابیض، کسی کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لابیض علی اسود، اور کسی گورے کو کالے پہ فضل کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کا معیار بتا دیا، وہ کیا ہے؟ تقوی۔ تو ہم سب نے اختیار کیا کرنا ہے؟ تقوی۔ بہت زیادہ دفعہ اس پہ ہم نے بات کی ہوئی ہے، قرآن مجید میں اگر کسی چیز کا سب سے زیادہ حکم دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ تقوی۔ سب سے زیادہ دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الناس اتقوا اللہ، تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کے لیے ایک ورڈ کیا ہے، میں نے کئی دفعہ بتایا، بچنا، گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارنا، اس کو تقوی کہتے ہیں، ہر وقت کانشیس، جیسے ایک رستے پہ ہم جا رہے ہیں، اس پہ کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، میں اپنا عبایا اٹھا اٹھا کے گزر رہی ہوں کہ یہ کانٹا نہ مجھے لگ جائے، وہ کانٹا نہ مجھے لگ جائے، الٹیمیٹلی میں وہ راستہ کراس کر دوں، تو میں پورے رستے میں کانشیس تھی نا کہ مجھے کوئی کانٹا لگ نہ جائے، یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ ایسے زندگی گزارنی، اپنا دامن بچا بچا کے، یہ گناہ نہ ہو جائے، وہ گناہ نہ ہو جائے، ہر لمحے، ہر گھنٹے میں، ہر دن میں یہ گناہ نہ مجھ سے ہو جائے، بچا بچا کے الٹیمیٹلی آخر وقت تک پہنچ جائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ کا یہ اختیار کرنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے یہ خشیت الہی دل میں ہو، خوف دل میں ہو کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، کانشیسلی زندگی کو گزارنا۔ ہم لوگ جو یہ کچھ لوگوں کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے نا، خیر ہے تو کیا ہوا، دوسرا نے لیا، خیر ہے تو کیا ہوا، یہ تھوڑی اللہ نے پکڑا، میں نے کھڑے ہو کے پانی پی لیا تو کیا ہوا، خیر ہے، اب اس پہ تھوڑی، یہ جو خیر ہے نا یہ کانشیس ہونے کے بالکل اپوزٹ، تو یہ نہیں، تقوی اللہ تعالیٰ تقوی کی بات ہو رہی ہے۔ آگے چلیے، الناس من آدم و آدم من تراب، سارے انسان آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے،
اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا انسان بندر سے بنا تھا، ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا پر ان کو عقل نہیں آتی پھر بھی. لا كل مئسرة أو دم أو مال يدعى به فهو تحت قدمي ہاتین الا صدانۃ البیت و سقایۃ الحجاج. اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، خون اور مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پیروں کے تلے ہیں. مطلب ختم سارے. اب کوئی کسی اور کو یہ نہیں کہے گا جی میں قریشی ہوں تو بہتر ہوں، یا یہ نہیں کہے گا کہ جی تم نے میرا بندہ مارا تھا تو اب میں تمہارا بندہ ماروں گا. یعنی پچھلے سارے معاملات جو ہے نا اسلام سے پہلے کے سارے معاملات، جنگ و جدل کے، انتقام لینے کے، یہ سارے میں نے ختم کر دیے. اب کوئی ان چیزوں میں دوبارہ نہیں پڑے گا. بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات علی حال ہی باقی رہیں گی. تو وہاں پہ جو خدمات ہو رہی تھی بیت اللہ سے ریلیٹڈ جو بھی کام تھے وہ سارے باقی رہیں گے. ثم قال، پھر فرمایا، یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، لا تجیئوا بالدنیا تحملونہا، ایک سیکنڈ مجھے نظر نہیں آ رہا جی، تحملونها على رقابكم ويجيء الناس بالآخرة فلا أغني عنكم من الله شيئا. قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے. اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پرانی جنگ و جدل اور انتقامات کی باتیں ہیں یہ چھوڑ دو. قریشیوں کو خصوصاً کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ خصوصاً یہ چھوڑ دو ورنہ قیامت کے دن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس امت کے لیے ہے، لیکن جس کے پاس اعمال ہی نہیں ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہیلپ نہیں کر سکے گی اللہ کے سامنے. اللہ کی مرضی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو کس شخص کے لیے قبول کرتے ہیں، کس کے لیے نہیں قبول کرتے. تو یہ آخرت کا سامان کرنا ضروری ہے. اب یہاں سے پتہ چلا بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ تو کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے، ہم بچ جائیں گے. جتنے مرضی گناہ لے کر جاؤ، ہے تو ہم امتی نا، ہے تو مسلمان نا، تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہم بچ جائیں گے. یہ بہت لوگوں کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کانسیپٹ کو نگیٹ کیا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کے سامنے اعمال کام آنے ہیں، میری شفاعت تب کام آنی ہے جب تمہارے اعمال ہیں، ورنہ نہیں کام آنی. معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ وتعظمها بالآباء. خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی پرانے جو جاہلیت والے طریقے ہیں فخر کرنے کے، شیخیاں بھگاڑنے کے، اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھنے کے، یہ سب ختم کر دو. اب یہ سب کے لیے حکم ہے. قریش کو خصوصی طور پہ کہا جا رہا ہے کیونکہ ان میں یہ خصوصاً بیماری تھی، لیکن یہ سب کے لیے حکم ہے. ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم، بے شک تمہارے خون، و اموالکم، اور تمہارے مال، و اعراضکم، اور تمہاری عزت، علیکم حرام، تم پر حرام ہے. مطلب ایک دوسرے کے جو خون ہیں وہ تم پہ حرام ہے. یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو. ایک دوسروں کے مال تم پہ حرام ہے. چوری ڈاکہ نہیں تم کر سکتے، امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، فراڈ نہیں کر سکتے. اور ایک دوسرے کی عزتیں تم پر حرام ہے. مطلب عزت کرو گے ایک دوسرے کی. عزت کرنے اور بے عزتی کرنے کے بہت سارے طریقے. زبان سے بے عزت کرنا، یہ جس طریقے سے بھی بے عزت کرنا، اور بھی اس میں عزت پہ جو حملے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، یہ ساری چیزیں. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے، ہر مسلمان کا. اور یہاں مسلمان کی نہیں، لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ہر انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے کہ اس کے جان، مال اور عزت کی حفاظت کی جائے. میرے سامنے کوئی نان مسلم بھی ہے نا، میں یہ نہیں کہہ سکتی یہ نان مسلم ہے تو اس کو میں چاہے مار دوں، چاہے اس کا مال چھین لوں، چاہے میں اس کے عزت پہ حملہ کر دوں، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں. عزت پہ حملہ کرنے میں یہ ڈیفیم کرنا لوگوں کو، یہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے، اس میں سے کچھ نہیں کر سکتے. کسی بھی انسان کے لیے یہ کام نہیں کر سکتے. الا ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا وکحرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے کہ حرمت ہے اس دن کی. یعنی آج کے دن کی جو عزت ہے نا، ایسے ہی تم لوگوں کی، تمہارے مال کی، تمہارے جان کی، تمہاری عزتوں کی حفاظت ہے. امپورٹنٹ ہے یہ بھی. جیسے اس مہینے کی حرمت ہے اور جیسے اس شہر کی حرمت ہے، جیسے یہ امپورٹنٹ ہے ویسے ہی تمہاری جان، مال، عزت امپورٹنٹ ہے. وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ. تم سب خدا کے حضور حاضر کیے جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا، سوال ہوگا پھر اعمال کا. الا، دیکھو، فلا ترجعوا بعد ذلًا لا يضرب بعضكم رقاب بعض.
کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں پھر سے خون دانی کرنے لگو، پھر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ فمن كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، اگر تم میں سے کسی کے پاس کوئی امانت ہے، کسی نے رکھوائی ہے، تو ان کو امانت رکھوانے والے کو لوٹا دو۔ یعنی مال کا تحفظ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، پیچھے جان کے تحفظ کی بات ہے، یہ مال لوٹاؤ، خیانت نہیں کرنی۔ ایھا الناس، اے لوگو، کل مسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ وان المسلمین اخوہ، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی چارہ ہے، بردرہڈ ہے۔ مسلمان ایک جسم کی طرح، امارت کی طرح ہے، جیسے ایک سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر اس کی ایک انگلی میں درد ہوتا ہے نا، تو سارے ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، ہمیں تکلیف ہونی چاہیے کیونکہ ہم ایک جسم کی طرح ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد سورہ صف میں آتا ہے نا کہ سارے مسلمان ایک امارت کی طرح، ایک مضبوط امارت کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس امارت میں سے ایک اینٹ ہل جاتی ہے نا، یہ میں ویسے ہی ایکسپلین کر رہی ہوں، یہ سورہ صف میں نے لکھا ہوا، اگر ایک اینٹ ہلتی ہے امارت میں سے تو پورا امارت ہلتی ہے نا، پوری بلڈنگ ہل جاتی ہے۔ ایسے مسلمانوں کا بھائی چارہ ہے آپس میں، ایک کو تکلیف ہو رہی ہے تو دوسرے کو ہونی چاہیے۔ الٹا ہم لوگ کیا کرتے، ایک دوسرے کا ہی حق مار رہے ہوتے، کتنے گناہ کی بات ہے، سوچ۔ آگے دیکھیں، ارقاءکم، تمہارے غلام، تمہارے غلام، اس کا مطلب ہے اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ تمہارا غلام یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ اطعموہم، ان کو کھلاؤ، مما تاکلون، اس میں سے انہیں کھلاؤ جو تم کھاتے ہو۔ فرق مت کرو اپنے غلاموں کے ساتھ۔ اب آج کل غلام نہیں ہوتے لیکن سرونٹس تو ہوتے ہیں نا، نوکر ہوتے ہیں، نوکر چاکر، چوکیدار ہوتے ہیں، صفائی کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کے سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں، امپلائیز ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ڈرائیورز ہوتے ہیں۔ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے حق، کمزور شخص کا حق مارنا سب سے آسان ہوتا ہے، اس لیے معاشرے میں کمزور لوگوں کو پر اب کہا جا رہا ہے۔ پیچھے کیا تھا، سارے کے سارے انسانوں کے حقوق کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد معاشرے میں مسلمانوں کے حقوق پہ بات ہوئی کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، اور اب ان کے جو اس میں بھی جو لوگ بیسکلی کمزور ہیں مالی طور پہ یا جسمانی طور پہ، جیسے عورتوں کا آگے ذکر آئے گا کیونکہ وہ جسمانی طور پہ مردوں سے کمزور ہے، ان کی حفاظت کی ہے، ان کے حقوق کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے۔ وکسوہم، اور انہیں کپڑا پہناؤ، مما تلبسون، جیسا کہ تم پہنتے ہو ویسے انہیں کپڑے پہناؤ، فرق نہ کرو۔ الا، الا کا مطلب بیسکلی ہوتا ہے کہ دھیان دو، سنو میری بات، ادھر ادھر دیکھو، ٹھیک ہے، یہ الا کا مطلب ہوتا ہے۔ کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی، موضوع، جو بھی چیزیں جاہلیت کی تھی نا وہ ساری میرے پیروں کے نیچے رون دی گئی، ختم ہو گئی، میرے پیروں کے نیچے دبا دی۔ اس کا مطلب یہ کہ بالکل ہی ختم، یعنی غصے میں جیسے انسان نہیں کہتا کہ خبردار ان چیزوں کے پاس نہ آنا، یہ ٹوٹلی ختم کر دی گئی۔ تو جاہلیت میں جو کام ہوتے تھے نا، غلاموں کے ساتھ برا سلوک، ایک دوسرے کو بھائی نہیں سمجھنا، نہ خون کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، وغیرہ وغیرہ، اس سب کو ختم کر دیا گیا۔ قرآن میں جن کو جاہلیت کے کام کہا گیا ہے نا، ان کا بھی خیال رکھیے گا، ان کا بھی حکم تو وہی ہے، جاہلیت کے کاموں کو چھوڑ دو۔ اور یہ جو تبرج ہے نا، تبرج مطلب عورتیں جو سج سور کے غیر مردوں کے سامنے جاتی ہیں، نامحرم کے سامنے سج سور کے جاتی ہیں، تبرج، اس کے قرآن میں جاہلیت کا کام ہی کہا گیا ہے۔ تو اس جاہلیت، یہ جاہلیت والے جو کام تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کر کے عقل والے کام، علم والے کام، تدبر والے کام، ہمیں ماڈرن کام ہمیں دے دیے، ان کی طرف آئے، پردہ کریں۔ آگے دیکھیے، وَدِمَاءَ الجاہلیہ موضوع، اور جو جاہلیت کے خون تھے ان کو بھی میں نے رون دیا، مطلب جو قتل ہو گئے تھے سو ہو گئے، اب ان کے انتقام نہیں لینے۔ ان اول دم اداء من دمائنا دم ابن الربی ابن الحارث، تو ربی ابن الحارث جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کا، اس پر جو خون تھا نا وہ میں سب سے پہلے معاف، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی سے شروع کر رہے ہیں کہ جو میری فیملی پر جو انتقام ہم نے لینا تھا نا کسی کا، میں اس کو سب سے پہلے ختم کرتا ہوں، اتنے سے میں شروع کر رہا ہوں۔ وَكَانَ مُسْتَرْدَعًا فِي بَنِي سَعْد فَقَتَلَهُ حُذَيْل، یہ جو سلسلہ ہوا تھا نا بنی سعد والا، تو اس کو میں ختم کرتا ہوں، مطلب جو لاقانونیت کا دور تھا نا اس سارے کو میں ختم کر رہا ہوں۔ میرے اپنے خاندان کا ربی بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا جو خون ہوا تھا نا، جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا، اسے میں معاف کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے، وَرِبَا الجاہلیہ، دور جاہلیت میں جو ربا لیا جاتا تھا نا، سود، انٹرسٹ، جو آج کل دوبارہ شروع ہو چکا ہے، اب دیکھیے جاہلیت کے کام دوبارہ شروع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، موضوع، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بھی میرے قدموں کے نیچے، ختم یہ۔
وَأَوَّلُ رِبًا، اور جو سب سے پہلا سود ہے جس کو میں ختم کرنے لگا ہوں وہ کس کا ہے؟ ربا نہ ربا عباس ابن عبد المطلب، میرے اپنے چچا کا پر جو ربا ہے نا سود ہے، کیونکہ حضرت عباس کا بزنس سود پہ بیسڈ ہے، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ختم، عباس سب سے پہلے اس کو ختم کرے گا، یہ میرے خاندان سے، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلَّهُ، اب یہ سب ختم ہو گیا۔ ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا، اب کوئی کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ وراثت کا حق بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات جو نازل کر دیے، تو اللہ نے ہر حقدار کا حق بتا دیا، اب کسی وارث کو آپ ایکسٹرا نہیں دے سکتے کہ جس میرے 2 بیٹے ہیں ان میں جو وراثت کی تقسیم ہونی ہے وہی ہوگی، اب میرے مرنے کے بعد جو میرا جو ترکہ بچا ہے اس کی وراثت کی تقسیم اکارڈنگ ٹو اللہ کے رولز ہوگی، اس سے ایکسٹرا نہیں کوئی اب دے سکتا اس کو، ٹھیک ہے؟ ہمیں جب زندہ تھی تب میں تحفتاً کچھ اپنے بچوں کو دے رہی تھی، وہ ایک الگ بات ہے، مرنے کے بعد اب ایکسٹرا کی وصیت نہیں ہوتی تھی، وراثت جو ہو گئی ہے جو اللہ کے رول کے مطابق اللہ نے ڈیسائیڈ کر دی وہی ڈیوائڈ ہوگی۔ نومولد کے تحفظ کی بات اب آگے دیکھیے، الولد للفراش، بچہ فراش بستر کو کہتے ہیں، بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پر ہے، اس کا مطلب ہے بچہ جس مرد کے بستر پر پیدا ہوا ہے اسی کا ہے، اس کا مطلب اصل میں یہ ایک طریقے سے نا بچے کی ولدیت کی حفاظت کی جا رہی ہے اور عورت کی بھی حفاظت کی جا رہی ہے، تو کوئی مرد اٹھ کر بلا وجہ یہ عورت پر الزام نہ لگا دے کہ تم نے خدا نہ خواستہ تم نے غلط کام کیا تھا، بدکاری کی تھی، زنا کیا تھا، یہ بچہ میرا نہیں ہے کسی اور کا ہے، کوئی اور باہر سے آ کے الزام لگا دے، میاں بیوی میں لڑائی کرانے کی کوشش کرے کہ جی یہ بچہ ہمارا تو نہیں ہے، کسی اور مرد کا ہے، اس کی تو شکل ہی کسی اور سے ملتی ہے، ایسی چیز۔ اچھا، ایسی چیزیں پرانے زمانوں میں زیادہ ہوتی تھی، ایون اب بھی کوئی کیس ایسا آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رستہ ہی ختم کر دیا، یہاں پہ اب عورت اور بچے یہ 2 کمزور اینٹیٹیز، ان کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے کہ ان پہ تم بلا وجہ الزام اس طرح کے نہیں لگاؤ گے، جو بچہ جس بستر پہ پیدا ہوا ہے اسی مرد کا بچہ ہے، وَلِلْآخِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے، مطلب جس پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے واقعی زنا کیا ہے، یہ اب شادی شدہ کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ رجم کی سزا ہے، پتھر مار مار کے اس کو ختم کیا جائے گا، مار دیا جائے گا، اور جو ان میرڈ زنا کرتا ہے اس کو آپ کو پتہ ہے کوڑے کی سزا، 100 کوڑے مارنے کی سزا، اور ان کا حساب کتاب اللہ کے ہاں ہوگا۔ من ادعا الى غیر ابیہ او تولی الى غیر موالیہ فعلیہ لعنت اللہ، جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اب غلام والا تو سلسلہ ہی نہیں ہے نا، یہ بات ہی ختم ہو گئی ہے، بچے جو اپنا نسب بدلیں گے اس کو اللہ نے بالکل پسند نہیں کیا، مطلب سوسائٹی میں ورنہ مکس ہو جائے گا نا سارا کچھ، خراب ہو جائے گا، کوئی نسب اپنا بدل رہا ہے، مطلب کوئی پٹھانوں کا بچہ ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں میں تو پنجابی ہوں، کوئی پنجابی ہے وہ کہہ رہا ہے میں تو بلوچی ہوں، یہ جب ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی نا، پہچان ختم ہو جائے گی، نسب بدل جائیں گے، تو سوسائٹی کا اصل میں نقصان ہوگا، سوسائٹی میں ایک دوسرے کی خاندان ڈسٹرب ہوں گے، رشتے ڈسٹرب ہوں گے، کنفیوژنز پیدا ہوں گی، اس سب کو اللہ تعالیٰ ختم کرے کہ ایسے کوئی کام نہیں کرنے، جو پہچان جیسے ہے، نسب جیسے ہے وہ ویسے ہی رہے گا، اور اسپیسیفکلی کوئی اپنے والد کا نام نہیں بدل سکتا، یہاں نسب سے بیسک کی میننگ والد ہی ہے، جو میں نے اگزامپل دی وہ بھی اس میں انکلوڈیڈ ہی ہے، لیکن والد کی اصل میں بات ہے اپنے باپ کا نام کوئی نہیں بدل سکتا، باپ کا نام ہمیشہ چلتا رہے گا، کوئی کہے کسی کا باپ فرض کرے کسی کے والد کوئی چوکی دار ہے، وہ کہے نہیں جی اس کمپنی کا جو مالک ہے نا وہ CEO جو ہے میں اس کا بیٹا ہوں، اس کا نام لے کے بولوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جھوٹ میں آ گیا نا، اور یہ دھوکے میں آ گیا، اب یہ کہہ کے آپ رشتہ لے لیں کسی سے جا کے، آپ کسی کو بھی جھوٹے ماں باپ بنا کے رشتہ لے لیں جا کے، تو کتنی گڑبڑ ہو رہی ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، تو سوسائٹی کی پروٹیکشن کے لیے یہ رول دیا گیا ہے، الدین مقدی والآریۃ مردہ، مردعۃ والمنحۃ مردودہ والزعیم غارم، قرض قابل ادائیگی ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، یعنی قرض کو واپس کرو، اگر کوئی استعمال کے لیے چیز لی ہے وہ بھی واپس کرو، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، یعنی یہ ریکمنڈیشن دی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کو کوئی تحفہ دیتا تھا نا آپ اس کو آگے سے بڑھ چڑھ کے دیتے تھے، تحفے کا بھی بدلہ دیں، فرض نہیں ہے یہ لیکن دے دیں، قرض کی ادائیگی فرض ہے، امانت جو دی گئی ہے وہ فرض ہے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے، مطلب کہ اگر کوئی کسی کا ضامن بنتا ہے، گارنٹر بنتا ہے،
فار ایگزامپل میری دوست ہے، اس نے کسی سے پیسے لیے اور اس نے مجھے ضامن بنایا ہے کہ اگر وہ بھاگ گئی تو میں ادا کروں گی، سمجھ آئی؟ اور فرض کریں وہ بھاگ گئی، تو اب جس کے پیسے نا وہ مجھ سے تاوان لے گی، میں تاوان ادا کروں گی، یہ ضامن کا کانسیپٹ، تو کسی نے گارنٹر ضامن بنایا جائے گا۔ ولا یحل لامری، اب یہ دیکھ لیں پیسے کی حفاظت کاری کی جا رہی ہے، سوسائٹی میں جو پیسہ ہے اس کی حفاظت ہوگی۔ ولا يحل لامرئ من اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن انفسكم، کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے کہ جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے۔ زبردستی کسی سے چھین کے نہیں لے سکتے، کوئی راضی ہو کے دے رہا ہے تو وہ لے سکتے ہیں، خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی مت کریں۔ الا، دیکھو، لا یحل لامرأۃ ان تؤتی من مال زوجها شیئا الا باذنہ، کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے وہ اپنے شوہر کے مال میں سے کسی کو دے مگر اس کی اجازت سے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں نا جنہوں نے ان جرنل اجازت دی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے مال میں سے اب آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی اور کو دے رہے ہیں، وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس میں بھی اب دو چیزیں آئیں گی نا، ایک شوہر نے اگر آپ کو فرض کریں 5000 پاکٹ منی دی ہے، اب اس پر تو آپ کا ہی حق ہے، آپ اس میں سے دے سکتی ہیں جس کو جیسے مرضی دے، لیکن اب گھر میں مال ہی شوہر کا پڑا ہے دراز کے اندر، آپ کو پتا ہے میرے شوہر کا والٹ ہے، اب اس میں سے نکال کے اب بلا وجہ دیتے رہے، وہ آپ تب دے سکتی ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ میرے شوہر نے جرنلی مجھے اجازت دی ہوئی ہے، وہ مائنڈ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے خود کہا ہوا ہے کہ بھائی کوئی مددگار آئے اسے دے دیا کرو، لیکن اگر انہیں پسند ہی نہیں ہے، انہیں یہ ہے کہ جی آپ ان سے پوچھ کر ہی دیں اور وہ اس کاموں میں انوالو نہیں ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو اتنا دینے دلانے میں انوالو نہیں ہوتے، پسند نہیں کرتے، تو ایسے شوہروں سے بغیر پوچھے عورت اگر بیوی دے رہی ہے جائز نہیں ہے اس کے لیے، مطلب عورت کے لیے کیا ہے، حافظات، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کیا فرمایا، حافظات ہے عورتیں، حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کے مال کی، شوہر کی عزت کی، شوہر کی ایبسنس میں اس کے گھر بار اولاد مال عزت ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ ایھا الناس، اے لوگو، ان لکم علی نسائکم حق، بے شک تمہارا تمہاری عورتوں پر حق ہے، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا، اور ان کا بھی تم پر حق ہے، مطلب میاں اور بیوی دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، وہ حقوق پورے کیے جائیں گے۔ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ وَعَلَيْهِنَّ أَلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں بستروں میں توڑ دو، آگے جا کے پورا پڑھیں۔ وَأَن تَضْرِبُوا ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، اور انہیں ایسی مار کے انہیں زخم نہ ہو، فَإِنِ انْتَهَيْنَ فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہیں کھلاؤ اور انہیں پلاؤ اور انہیں پہناؤ بہترین طریقے سے، انہیں کھلاؤ پلاؤ پہناؤ، عورتوں کا بہترین طریقے سے خیال رکھو، لیکن اگر وہ خیانت کرتی ہیں اور کھلم کھلا بے حیائی کرتی ہیں، یہ ان کا حق ہے کہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، اگر وہ ایسا کام کرتی ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، یہ سورہ نساء میں بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے بستروں کو الگ کر دو، سب سے پہلے نمبر 1 انہیں سمجھاؤ، سمجھانے میں آپ فیملیز کو بھی انوالو کر سکتے ہیں، نمبر 2 وہ مان ہی نہیں رہی، کھلم کھلا بے حیائی ہو رہی ہے، سوچے کسی کا چکر چل رہا ہے کسی کے ساتھ، یہ وہ بات ہو رہی ہے، ایسے ہی نہیں، اب میں نے کسی کا ایکسپلین کیا، کسی نے نمک تیز کر کے اب اس کو مارنے لگ گئے، کسی نے کتابیں اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دیا، آپ کے کپڑے صحیح سے استری نہیں کیے، برتن نہیں دھوے، اب آپ ان باتوں پہ گھر کی باتوں پہ مار رہے، بھائی بے حیائی کی اور خیانت کی بات ہو رہی، گناہ کبیرہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، گناہ کبیرہ پر یہ سزا دینے کی اجازت دے رہی ہے، وہ بھی وہ سزا جس میں جسم پہ ایک چوٹ بھی نہیں لگنی چاہیے، جسم پہ ایک نشان بھی نہیں پڑنا چاہیے، علماء کیا فرماتے ہیں، بس آپ ایک ٹوتھ برش لیں اور اس کو بس ٹچ کریں، ایسے مارنے کی اجازت ہے، یعنی ڈرانے کے لیے مارنا ہے، تکلیف دینے کے لیے نہیں مارنا، سمجھ آ رہی ہے نا، اس مارنے کو اب کوئی بھی نیگیٹو سینس میں مارنا نہ لکھ جائے، مطلب کہ آپ عورت کو ڈرانے کے لیے کر سکتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے بچے کو 10 سال کے بعد نماز نہیں پڑھتا اس کو مارنے کی اجازت ہے، وہ بھی مارنا ایسا ہی ہے کہ جیسے زور سے نہیں مارنا، چہرے پہ نہیں مارنا، چوٹ نہیں لگنی چاہیے، زخم نہیں آنا چاہیے، خون نہیں بہنا چاہیے، یہ ساری شرطیں ہیں مارنے کے ساتھ، یہ سب ہم بھول جاتے ہیں اور ہمیں یاد رہ جاتا ہے صرف کہ جی مارنا تھا، اور نمک تیز ہونے پہ بھی ٹھاٹھا مارتے ہیں، حالانکہ وہ گناہ کبیرہ ہے ہی نہیں، صحیح سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس کمانڈمنٹ کو تو جتنا مس یوز کیا جاتا ہے نا، پتہ نہیں ہمارے مرد کیوں مس یوز کرتے ہیں، اور پتہ نہیں دین ادھر ہی دین ہو کے رہ جاتا ہے، کیا بولوں میں اس بات پہ، تو ان چیزوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، آگے دیکھیے، سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے؟
اگر آپ اپنے گھروں میں کہیں پہ دیکھتے ہیں کوئی شوہر کسی بیوی کو مارتا ہے، آپ پلیز ان سے بات کریں، انہیں یہ رول سمجھائیں، انہیں یہ بات سمجھائیں کہ یہ بے حیائی، اگر آپ کی بیوی کسی کے ساتھ چکر چلا رہی ہے نا باہر، تب آپ ماریں. عام عورتیں ایسے نہیں کرتی، شریف عورتیں یہ کام نہیں کرتی. شریف عورتیں شوہروں کے مال چوری نہیں کرتی. اگر چوری پہ تو ہاتھ کاٹنے کی سزا. یہاں شوہر کے گھر میں چلو ایسا کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صرف اتنی سی سزا دو. سب سے پہلے سمجھاؤ، نمبر 2 الگ کر دو، وہ اسی سے سمجھ جائے گی. نمبر 3 جسم پر معمولی سا اسے ڈرانے کے لیے مارو، تکلیف دینے کے لیے نہ مارو، اسی سے سمجھ جائے گی، درست ہو جائے گی. اور بعد میں اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں کہتے ہیں اگر اس سے بھی نہیں مان رہی چلو تم لوگ پھر الگ ہو. وہ ڈیٹیلز میں سورۃ النساء کی میری کلاس چل رہی ہے آج کل، دوپہر کو کلاس ہوتی ہے، اگر کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے تو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں، اگلا سینٹینس دیکھیے، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں سے بہترین سلوک کرو، انہیں اپنی طرح پہناؤ، انہیں اپنی طرح کھلاؤ، بہترین سلوک کرو عورتوں سے. فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ لَكُمْ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا، کیونکہ وہ تو تمہاری پابند ہے اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی. مطلب انہوں نے اپنے آپ کو تمہاری نکاح میں دے کے تم ان کے ولی ہو، تم ان کے قوام ہو، تم خیال رکھو گے ان کا. وہ اپنے لیے باہر جا جا کے نہیں کمائیں گی، وہ تمہارے بچے پیدا کریں گی، وہ تمہارا خیال کریں گی، تمہارا گھر چلائیں گی، تمہارے بچوں کی پرورش کریں گی. ان پہ روٹی بنانا تک فرض نہیں ہے، بنا سکتے ہیں، یہ اس بحث میں نہیں ہم جا رہے. ایسے بہترین کام ہے. مرد کو کہا جا رہا ہے، مرد کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ عورت اگر کمزور ہے اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، اس کے ساتھ بہترین سلوک کرو. فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ. یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. ان کے بارے میں اللہ کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے. مطلب جو تم نے نکاح کیا نا، اللہ کا نام لے کے تم نے ان سے نکاح کیا، اور اسی لیے وہ تم پر حلال ہوئی تھی. حلال ہوئی تھی. دیکھیں وہ عورتیں سب کچھ اپنے شوہر کو دے دیتی ہیں، سارا کچھ اپنا جسم تک اپنے شوہر کو دے دیتی ہیں. آگے سے شوہر اس طرح کا سلوک کرے، کتنا زیادہ مس یوز ہے عورت کا، کتنی زیادتی عورت کے ساتھ. لوگوں میری بات سمجھ لو، میں نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا. یہ آگے آئے گا. وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، اور بے شک میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن کو کہ تم ہمیشہ پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے، انہیں ہمیشہ پکڑے رکھنا. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، پہلی اس میں سے اللہ کی کتاب. وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مِن قَبْلِكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ. میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں. دو ایسی چیزیں جو ہے نا اس کا ذکر اینڈ میں آئے گا، وہ میں نے مکس کر دیا. دو چیزوں کا اینڈ میں ذکر آئے گا، یہاں پر ایک چیز کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سے سلام فرما رہے ہیں کہ ایک چیز تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو پکڑے رکھنا، تم گمراہ نہیں ہوگے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ جَئِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي أَرْضِكُمْ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور شیطان جو ہے نا وہ مایوس ہو گیا ہے کہ اس زمین پر اب کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کی جائے گی. یعنی عرب میں اب شرک قائم نہیں ہوگا. تھوڑا بہت دیکھیں، اکا دکا ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہے، اوور آل عرب میں اب شرک نہیں ہوگا. اور آپ سامنے عرب میں اسلام ہی ہے. وَلَٰكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي مَا تُحَقِّرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَىٰ بِهِ، لیکن تھوڑی تھوڑی اطاعت نہ شیطان کی چلتی رہے گی، یعنی کچھ کچھ گناہ چلتے رہیں گے اور وہ اسی پہ خوش ہو جائے گا. ذَرُوهُ عَلَىٰ دِينِكُمْ، اس لیے تم اس سے اپنے شیطان سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا. أَلَا فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تو اپنے رب کی عبادت کرو. وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، اور 5 نمازیں پڑھو، 5 نمازیں پڑھو جو فرض ہیں. وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، اور رمضان کے روزے رکھو. وَأَدُّوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. أَمْوَالَكُمْ، اپنے مالوں سے. أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنفُسُكُمْ، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرو خوش دلی کے ساتھ. وَتَحُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کے گھر کا حج کرو. اب یہاں پر جو ارکان اسلام ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَأَطِيعُوا وَلَايَةَ أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ ربکم، اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو. مطلب جو تم لوگوں کے رولرز ہیں، لیڈرز ہیں، بادشاہ ہیں، ان سب کی اطاعت کرو. اور اولو الامر کی اطاعت کا حکم ہے اسلام میں، آپ کو پتہ ہے. تمہارا رب تمہیں جنت میں داخل کرے گا. الا لا یجنی جان الا علی نفسه، الا لا یجنی جان علی ولده ولا مولود علی والده.
अब मुजरिम खुद ही अपने जुर्म का जिम्मेदार होगा। कोई भी बाप को बेटे के बदले में नहीं पकड़ा जाएगा कि बेटे ने कत्ल किया तो बाप को पकड़ के सजा दे दो, बाप ने कत्ल किया तो बेटे को पकड़ के सजा दे दो। ये हराम है, ये नाजायज है, ये काम नहीं किया जाएगा। अला फल युबल्लिग शाहिदुल गाइब फरुब्बा मुबल्लिगी औआ मिन सामे। लोगों जो यहाँ मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि ये अहकाम और बातें उन लोगों को बता दें जो यहाँ मौजूद नहीं है। हो सकता है कि कोई गैर मौजूद तुमसे ज्यादा समझने और महफूज रखने वाला हो। मतलब आप जो बातें सीखेंगे वो दूसरों को जरूर पहुंचाएं जाके, हो सकता है वो ज्यादा समझने और महफूज रखने वाले हो, वो ज्यादा उस पर अमल करने वाले हो, बताना जरूरी है। वो ज्यादा अकल वाले हों, वो उस पर अमल करेंगे, वो महफूज रखेंगे, वो आगे पहुंचा देंगे। इसी तरह चेन्स के थ्रू हम तक ये हदीसें पहुंची है ना, इसी की बात हो रही है। अंतुम तसअलून अन्नी फमाजा अंतुम काइलून। और अगर तुमसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा तो तुम क्या कहोगे? मतलब क्यामत के दिन जब अल्लाह ताला तुमसे पूछेंगे मेरे बारे में, तुम क्या कहोगे? अब आप सल्लम अपने हक की बात कर रहे हैं कि मेरा हक अदा करना। तो लोगों ने क्या कहा? कालू, लोगों ने कहा, नशहदु इन्नका कद अद्दैतल अमाना, बेशक आपने अपनी सारी अमानत अदा कर दी। मतलब दीन पहुंचाने की जो अमानत थी ना, आपने सारा दीन पहुंचा दिया। वबल्लगत रिसाला वनसहता, और आपने हक रिसालत अदा फरमा दिया और हमें नसीहत कर दी, यानी हमारी खैर ख्वाही के लिए हमें सब बता दिया कि क्या करो क्या ना करो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंगिश्त शहादत, अपनी शहादत की उंगली ऊपर आसमान की तरफ उठाई और 3 मरतबा फरमाया, अल्लाहुम्मा मशहद, अल्लाहुम्मा मशहद, अल्लाहुम्मा मशहद। या अल्लाह गवाह रहना, या अल्लाह गवाह रहना, या अल्लाह गवाह रहना। ये लेकिन रहा, ये देखें, ये जबले रहमत है, मैंने आपको बताया ना जबले रहमत। मैदान में आगे जाकर जबले रहमत के पास की मगफरत की, और आप सल्लम ने इसी को ना मकाम समझ लेना, बल्कि पूरा का पूरा अरफात ही मुकद्दस है। कहीं पे भी खड़े होके तुम लोग दुआएं मांग सकते हैं, कहीं से भी सुन सकते हैं। जाहिर है सबको मस्जिद निमरा में तो जगह नहीं मिलती ना, कहीं से भी। पूरा अरफात का मकाम अब क्या है? दुआएं मांगने का मकाम। और आप सल्लम की हदीस है अपने अरफा, हज क्या है? हज अरफात ही है। तो ये सब जो हज का होता है ना, वो ये होता है, वो ये वक्त जो है ना दुआएं मांगने का, ये असल में हज है। ये याद रखिएगा कि हज की जो बेहतरीन दुआ है ना जो तुम मांगो, वो क्या है? मगफरत की दुआएं मांगे, जितनी ज्यादा दुआएं मांग सकते हैं मांगे। आपसे सही। अब ये आपको यौम अरफा समझ आ गई। अब आपसे सल्लम ने इसके बाद क्या होगा? खुतबा हज दिया था पहले, फिर दुआएं मांगी आपसे। जोहर और असर खुतबा हज के बाद ही, जोहर और असर की दो इकामत के साथ, एक अजान होती है, दो इकामत होती है, जोहर और असर इकट्ठी पड़ी जाती है। हज में सारे वो काम होते हैं जो आम नॉर्मल लाइफ में नहीं हो रहे होते। नॉर्मल से हज हज में काम हो रहे होते हैं सारे। देखें ऐसे लिबास में जो नॉर्मली नहीं पहना जाता, सारे ऐसे इकट्ठे एक ऐसे नॉर्मली नहीं होता, सारे इकट्ठे जोहर असर जमा पड़े हैं जिसे हम नॉर्मल हालात। अब ये हो गया। इसके बाद असर पड़ने के बाद, सूरज ढलने के बाद मगरिब का वक्त हो जाता है, तो यहाँ से निकले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ने यार फरमाया कि यार आगे है, नमाज का वक्त अभी यहाँ नहीं है। और उसी रात को 9 जिलहज की रात को कहाँ पहुंचे? मुजदलिफा पहुंचे आप सल्लम। ये मुजदलिफा है। अब तो ये कंस्ट्रक्शन हो चुकी है ना, पहले मैदान, मुजदलिफा भी हरम के अंदर आता है। मुजदलिफा पहुंच कर वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पहुंच कर मगरिब और इशा की एक अजान, दो अकामत के साथ दोबारा जमा करके नमाज पढ़ाई। ठीक है, मगरिब और इशा होगी। मगरिब अब देर से पढ़ी है, टाइम वहीं पे हो गया था अरफात में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता निकले हैं। मुजदलिफा पहुंच के नमाज पढ़नी है, जब भी टाइम पहुंच के नमाज पढ़ते हैं। मुजदलिफा में क्या किया जाता है? क़याम रात का किया, रात को स्टे किया जाता है। वकूफ